اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ماہ رمضان کے خاص احکام، اور ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، وکیل آیت اللہ سستانی دامت و برکاتہ. چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ ماہ رمضان المبارک کا دن چل رہا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر وقت پر کوئی شخص افطار نہ کرے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. ناظرین، جو سوال پیش کیا گیا ہے، اس سوال کا جو جواب ہے کہ ماہ رمضان میں کوئی شخص افطار کراتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے. یقیناً افطار کرانے کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے. اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک فرد کو، ایک شخص کو افطار کراتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک فرد کا افطار کرانا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی حقیقت میں اگر ہر سال وہ افطار کرا رہا ہے تو گویا اپنے گناہوں کا کفارہ دے رہا ہے. اور اگر 2 شخص کو افطار کراتا ہے تو حدیث میں یہاں تک ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں بھیجے. تو اتنی فضیلت افطار کے لیے بیان کی گئی. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص وقت پہ افطار نہیں کرتا تو کیا اس کا روزہ باطل یا مکروہ ہو جائے گا؟ تو ہمارے یہاں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، نہ باطل ہونے کا ہے نہ مکروہ ہونے کا ہے. ہاں، افطار کرنا مستحب ہے، اپنے وقت پہ کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے روزہ افطار کرنے میں تاخیر ہو گئی، راستے میں تھے، سفر میں تھے، سوئے رہ گئے، کسی کام میں مشغول رہ گئے اور تاخیر سے بھی افطار کرتے ہیں تو آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ صحیح مانا جائے گا. بے شک، جزاک اللہ. ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ سحری کھانے کا کیا حکم ہے، اور کیا بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سحری کھانے کی کافی تاکید ہے اور مستحب بھی ہے. سحری کھانا مستحبات میں سے، کیونکہ آدمی دن بھر بھوکا رہے گا اور صبح سحر کے ٹائم کچھ نہ کھائے تو پھر اس کو کمزوری بھی طاری ہو سکتی ہے. ایسی بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ روزہ اس کو توڑنا پڑے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور صحت کے امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے سحری کھانے کو واجب تو نہیں کہا ہے، لیکن مستحب ہے. مستحب ہے کہ انسان جو ہے سحری کھائے اور اس کے بعد روزہ رکھے. گرچہ بغیر سحری کے بھی اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو یا سحری نہیں کر پایا تو روزہ رکھے گا اور روزہ اس کا صحیح ہے. اس سحری کا کھانا مستحب مانا گیا. بے شک، جزاک اللہ. قبلہ جو فطرہ ہے یہ عموماً جو ہے شب عید میں دیا جاتا ہے، تو کیا ماہ رمضان کے درمیان کسی کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر فطرہ کسی کو دیا جائے تو کسے دیا جائے؟ اچھا سوال ہے، کیونکہ دیکھیے فطرہ حقیقت میں تو شب عید میں رائج ہے کہ لوگ شب عید فطرہ نکالتے ہیں اور اسی وقت دینا ضروری سمجھتے ہیں. جبکہ یہ ہے کہ آپ پورے ماہ رمضان میں کسی دن بھی فطرہ نکال کر، جیسے کوئی مستحق پہلے آپ کے پاس آ گیا یا شب عید فطر مشغلہ زیادہ ہے، مصروفیت ہے، آپ مستحق تک نہیں پہنچا پائیں گے، تو پورے ماہ رمضان میں آپ کسی بھی وقت جو ہے فطرہ نکال کر مستحق کو پہنچا سکتے ہیں. آپ کا فطرہ مانا جائے گا اور صحیح ہے. اور فطرے کو کسے دیا جائے تو اس حوالے سے بھی کہ دیکھیے فطرہ آپ جس شہر میں، جس بستی میں رہ رہے ہیں، اس شہر یا بستی کے میں جو غریب مستحق ہیں، دیندار بھی ہوں اور یعنی نماز روزے کے پابند ہوں اور غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو دیں. اگر آپ کے شہر میں ایسا کوئی فرد نہیں ملتا تب دوسرے شہر آپ فطرہ بھیجیں. یہاں تک کہ اگر شیعہ غریب نہیں مل رہا ہے تو آپ اہل سنت کو دے سکتے ہیں. آغا سستانی کے فتح میں جو موجود ہے، اہل سنت بھی نہ ملے تب دوسرے شہر بھیجیں. ابھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دوسرے شہروں میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں جائے ہم اپنے شہر میں نہیں یوز کر رہے ہیں، مستحق کہیں اور ہے تو وہاں بھیج دیا. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فطرہ آپ کے آس پاس جو غریب مستحق ہیں ان کے لیے بنایا گیا. جزاک اللہ. روزہ نہ رکھنے والے کے سامنے کھانا اور پانی
پیش کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں. گھر میں 2 لوگ روزہ ہیں، 2 لوگ نہیں ہیں، تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ روزہ کیوں نہیں رکھ رہا ہے. اگر کسی عذر شرعی کے بنا پر ہے، مثال طور پہ بیمار ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یا سفر میں ہے، سفر میں آیا ہے اور روزہ اس پر واجب ہی نہیں ہے اس لیے نہیں رکھ رہا ہے، تب تو اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں آپ پیش کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے کیونکہ وہ اہمیت ہی نہیں دیتا، مثلا نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا، ایک شخص اہمیت نہیں دیتا واجب کو اور اہمیت نہ دینے کی بنیاد پر ترک واجب کر رہا ہے، تو اس کو کھلانا پلانا گناہ ہے ایک طریقے سے. اس کے سامنے ہم کچھ کھانے کی چیز لا کے پیش کریں یا کچھ پانی لا کے پیش کریں، یہ گناہ ہے، کیونکہ آپ اس کو گناہ میں کیا کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں. تب اس کے سامنے آپ کھانے پینے کی چیزیں لا کے پیش نہیں کر سکتے. وہ تعاون علی الاسم ہوگا، گناہ پر معصیت پر مدد کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا. اچھا، مگر قبلہ اگر وہ مرد ہے، جیسے گھر میں کوئی جوان ہے، ایسا کچھ ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے، تو اس کی ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، تب کیا کرے آدمی اس کنڈیشن میں؟ ہیبت الگ چیز ہے وہ ایک، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو شریعت اجازت نہیں دیتی. اب ہیبت ہے، وہ آپ نہیں اس کی کوئی مخالفت کر سکتے، ڈر ہے، تو یہی تمام چیزیں تو شریعت کو پابند بنانے میں اہم ہے کہ انسان خدا سے ڈرے، کسی اور سے نہ ڈرے. امر بالمعروف نہی عن المنکر جو انسان کی ذمہ داری ہے وہ اس کو انجام دینے کی کوشش کرے، یہ تو ہماری ذمہ داری. جی. قبلہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو دانت میں کوئی پرابلم ہو جائے تو کیا وہ ڈینٹسٹ کے پاس جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے، البتہ اس چیز کی طرف توجہ رہے کہ کبھی کبھی دانت کے بعض کام جو ہوتے ہیں، جیسے دانت میں ٹریٹمنٹ کرانا ہے یا دانت نکلوانا ہے، تو جب کچھ مشینیں یا کچھ آلات وہ یوز کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے، پھر وہ خون حلق میں جاتا ہے، یا کچھ پانی وغیرہ دوائیں ڈالتے ہیں، تو وہ چیزیں حلق میں نہیں جانی چاہیے. اگر ایسی سچویشن ہے تب تو آپ جا سکتے ہیں. البتہ خون، کوئی بھی ایسا کام روزے میں آپ کریں جس سے خون نکلے تو وہ مکروہ ہے. جس سے خون باہر آئے وہ اسلام نے یعنی فتوے میں مکروہ قرار دیا گیا، اس لیے ایسا کام کرنے سے پرہیز کریں کہ جس سے خون باہر آئے. لیکن اگر جاتے ہیں اور آپ کے حلق تک کوئی ایسی چیز نہیں جاتی ہے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہو. بے شک، جزاک اللہ. قبلہ اگر کسی شخص کا ارادہ ہے سفر کرنے کا تو کیا وہ ماہ رمضان المبارک میں کھانا پانی مطلب کھا پی کے گھر سے نکل سکتا ہے، کھانا پینا کھا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر سفر میں جانے کا ارادہ ہے اور وہ وطن میں ہے یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ 10 دن کا قصد کر لیا تھا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے وطن سے اگر جا رہا ہے تو حد ترخص تک پہنچنے کے بعد، مثلا ہمیں 10 بجے سفر کرنا ہے، 12 بجے سفر کرنا ہے، ظہر سے پہلے، کیونکہ ظہر کے بعد کرتے ہیں تو آپ کا روزہ صحیح ہے. ظہر سے پہلے 10 بجے 11 بجے ہمیں نکلنا ہے. اب ہم کہیں ہمیں تو کل روزہ رکھنا نہیں ہے کیونکہ ہم سفر پہ، اس لیے صبح سے ہم ناشتہ کر رہے ہیں، مصروف ہیں، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. آپ کو چاہیے کہ جب حد ترخص سے گزر جائیں، یعنی ایسے مقام سے جہاں سے شہر دکھائی نہ دے، شہر کے لوگ دکھائی نہ دیں، وہاں سے جب آپ گزر جائیں اس کے بعد آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں، تب آپ مسافر شمار کیے جائیں گے. وہاں پہ کھانا پینا آپ کے لیے جائز ہوگا. لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن رہتا ہے کہ اب تو ہم مسافر ہیں تو ہم تو گھر ہی پہ کھا لیں، اور اس غلطی کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے وطن میں کچھ نہیں کھا سکتے. ہاں، جب حد ترخص سے گزر جائیں گے تب آپ مسافر شمار ہوں گے، پھر آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں. قبلہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ناظرین آپ کے لے کے آئے ہوئے ہیں. قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اکثر ایک بہانہ کرتی ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے یا امتحان ہونے والا ہے، امتحان ہوگا، تو یہ ایک بہانہ مل گیا ہے لوگوں کو کہ امتحان ہو رہا ہے لہذا روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ یہ امتحان کوئی عذر شرعی اس حوالے سے نہیں کہ آپ امتحان دے رہے ہیں تو روزہ چھوڑ دیجیے. یہ ان عذر میں سے نہیں کہ شریعت نے اس کو عذر شمار کیا ہو، جیسے بیماری ہوتی ہے. لیکن یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امتحان آپ کے لیے اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ امتحان چھوڑنا اس پر حرج ہو جائے گا، اور روزہ رکھ کے امتحان بھی نہیں دے سکتے. تو ایسی سچویشن بہت کم میرے خیال سے پیش آئے گی کہ آپ روزہ رکھ کے دے نہیں سکتے یا امتحان چھوڑنا آپ کے لیے عذر حرج ہو. تو اس کو ہم عذر نہیں سمجھ سکتے کہ میں امتحان دینا عذر ہے، اس لیے آپ روزہ چھوڑیے. کوشش کریے کہ آپ اسی میں روزہ بھی رکھیے اور امتحان بھی جا کے جتنا ہو سکے دیجیے، انشاءاللہ خدا کامیابی دے گا. بے شک.
قبلہ حالت روزہ میں انسولین انجیکشن یا گلوکوز یا آنکھ کان ناک میں دوا وغیرہ ڈالنا، اس کے بارے میں اسلام کا یا قرآن میں دیکھیے یہ تمام چیزیں جو آپ نے بھی بیان کیا، انسولین لینا یا انجیکشن لگانا، طاقت کا انجیکشن مکروہ شمار کیا گیا ہے، لیکن نارمل انجیکشن لگانا یا انسولین لینا یا ان تمام چیزوں میں کوئی قباحت نہیں۔ لوگ سوچتے ہیں انجیکشن لگائیں روزہ باطل ہو جائے گا، انسولین لیں گے، گلوکوز چڑھائیں گے، کہا طاقت کا انجیکشن لینا کیا ہے؟ مکروہ۔ اور باقی ناک کان آنکھ میں دوا ڈالنا، اگر وہ دوا خود جیسے ناک میں ڈالنے حلق تک جا رہی ہے تب تو پھر وہ آپ کے روزے کو باطل کر دے گی، لیکن نہیں آنکھ میں ڈال لیں اور وہ خود دوا آپ کے حلق تک نہیں پہنچ رہی، اس کا ایک طعم یا مزہ صرف آپ کے حلق تک جا رہا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ بعض موارد میں مکروہ شمار کیا گیا ہے کہ آپ ان کاموں سے کیا کریں؟ پرہیز کریں۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، اب ہمارا آخری سوال ہے خواہران کے لیے خاص کر، اور یہ سوال یہ قبلہ کہ میکے میں لڑکیوں کے نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جیسے وہ میکے اور سسرال والا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کیا سوال ہے؟ کیونکہ یہ آیت اللہ ثانی کا فتویٰ اس حوالے سے مختلف ہے۔ پہلے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وطن ہے تو ہم جب بھی جائیں گے ہمارا نماز روزہ مکمل ہے، یعنی نماز پوری پڑھیں گے اور روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن آیت اللہ ثانی کا جو اس حوالے سے فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچی مثلا شادی ہو گئی، اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور اپنے وطن آ کے رہنے کی کوئی امکان نہیں پایا جاتا، کیونکہ کوئی ایسا امکان نہیں ہے، کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ مثلا اسی شہر میں آ کے پھر سے بس جائیں گے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، دور دور تک کوئی امکان نہیں، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ سال میں 90 دن اپنے وطن میں رہتی ہے نہیں رہتی۔ اگر سال میں 90 دن آ کے رہتی ہے ماں باپ کے گھر، گرچہ مختلف دنوں میں، کبھی 1 مہینہ رک گئی، کبھی 2 مہینہ، کبھی 10 دن، اس طرح سے ملا کے 90 دن اگر ہیں، تب تو حکم وطن باقی رہے گا، وطن کا جو حکم ہے یعنی کہ نماز پوری پڑھنا اور روزہ رکھنا۔ لیکن اگر سال میں 90 دن نہیں رہنا اور آئندہ آ کے رہنے کا بھی ارادہ نہیں کہ چلو بھائی آئندہ جائیں گے، رہیں گے، وہاں پہ زندگی گزاریں گے، تو اس صورت میں پھر اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ یہ سوال بہت دریافت کیا جاتا ہے، اس آیت اللہ ثانی کا جو فتویٰ ہے اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ آپ لڑکیاں نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی جو جن کا آبائی وطن کہیں اور ہے اور پھر وہ چھوڑ کے وہاں سے کہیں اور رحلت کر جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر وہاں واپس جانے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ سال میں 90 دن وہاں جاتے ہیں، رکتے ہیں، تب تو ان کی نماز مکمل ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بعد میں جا کے رہنے کا بھی امکان نہیں ہے تو پھر ان کا نماز قصر ہو جائے گی۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے قبلہ کے جواب سے، اور اب آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔